إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی، وہ عظمت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، اس وقت عالم اسلامی میں بڑے حالات دگرگوں ہیں، انتہائی پریشان کن ہے. ایک قسم کی بھگدوڑ مچی ہوئی ہے، بم گرائے جا رہے ہیں، عمارتیں توڑی جا رہی ہیں، روزمرہ کی زندگی متاثر ہو گئی ہے، اور دو شر پسند طاقتیں آپس میں جھگڑ پڑی ہیں. ایک طرف یہودی طاقت ہے تو دوسری طرف شیعی طاقت ہے. ان دو طاقتوں کے درمیان سارا عربستان پریشان ہے. کبھی ان کے اہم اڈوں پر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی لوگوں پر حملہ کیا جاتا ہے، اور کبھی لوگوں کے جمع ہونے کی ان جگہوں پر حملہ کیا جاتا ہے. عزیز ساتھیوں، حالات بڑے دگرگوں ہیں. ہاں، اس میں یقین ہے کہ دونوں شرپسند طاقتیں ہیں. اگر یہودیوں کو طاقت مل جائے، ان کا پلڑا بھاری ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایسا شر برپا ہوگا، ایسا شر برپا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے. اگر شیعوں کو طاقت مل جائے تو وہ سیدھے سیدھے آپ کے اذان کو بدلیں گے، آپ کی نماز کو بدلیں گے، آپ کی تعلیم کو بدلیں گے. کہیں گے کہ بتاؤ کہ کون خطبہ دے رہا ہے، کہیں گے کہ بتاؤ کون تمہارا عالم ہے، کہیں گے کہ بتاؤ کہ تمہارے دین کے عقائد کیا ہیں. تمہیں وہاں تبدیلی کرنی پڑے گی، ان چیزوں کو بدلنا پڑے گا. اس تعلق سے اگر آپ دلیل چاہتے ہیں تو آپ سیریا دیکھ لیجئے. وہاں پر 2011 کے بعد ان لوگوں نے جو قیامت برپا کیا، اور لگ بھگ 1 ملین سے زیادہ سنیوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، یہ ایک مستقل تاریخ کا ایک کالا باب ہے. بہرحال ان چیزوں کی تفصیل میں جانا اور ان میں انالیسس کرنا یہ بہت ہی دقت والی چیز ہے. خاص طور پر اگر لڑائی کا ماحول پیدا ہو جائے، حالات سمجھ میں نہیں آتے، کوئی چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. لیکن ایک نقطہ جس سے ہم اور آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ان حالات کو دیکھ لی،
اور بڑی تیزی سے حالات کو بدلتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ابھی بڑے امن کا زمانہ تھا, بڑی محفوظ تھی ان کی بستی, لوگ جب چاہے آ سکتے ہیں, جب چاہے جا سکتے ہیں, بڑی مضبوط تجارتیں تھی, ساری دنیا کے پیسے گر رہے تھے, ساری دولتیں آ رہی تھی, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آنن فانن حالات بدل گئے. اللہ اکبر. عزیز ساتھیوں, حالات ایسے ہی بدلا کرتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو اسی طریقے سے بنایا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہی سنت ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی بھی کسی قوم کو ہمیشہ کے لیے آسائش, ہمیشہ کے لیے خوشیاں, ہمیشہ کے لیے امن نہیں دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, ہوتا ہی نہیں ہے. اس سے پہلے والی قوموں کو جن کی عمریں بڑی ہوتی تھی, ان کے احوال بھی لمبے ہوتے تھے, لیکن تبدیلی آتی ہے, باتیں اوپر نیچے ہوتی ہیں, حالات دیگرگوں ہوتے ہیں. یہی انسانی تاریخ ہمیں بتاتی ہے. کبھی یہ سوچ کر نہ بیٹھیں کہ یہی حالت میری رہے گی, میں اسی طریقے سے زندگی گزاروں گا. اب تو میری زندگی میں کیا ہے, میں تو سیٹل ہو چکا ہوں, میرے لیے آمدانی کا ذریعہ بن گیا ہے, میرے لیے تو گھر ہے, میں تو فلان جگہ ہوں, کھا رہا ہوں, پی رہا ہوں, میری اولاد ہے, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں. کبھی یہ سوچ کر بیٹھیں گے تو یاد رکھ لیجئے خسارہ اٹھائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو ایسے نہیں بنایا ہے. وہ بڑی سی بڑی طاقت والی قوموں کو اللہ نے موت کے چھکے چھڑائے ہیں. یہی تاریخ بتاتی ہے, یہی قرآن بھی بتاتا ہے. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے, قرآن میں اللہ نے جا بجا ہر وقت ہر ایک موضوع کے بعد اللہ نے کسی بھی قوم کے ایک موضوع کو چھیڑا اور بتایا کہ یہ قوم کیسے رہا کرتی تھی, کیسے اس کی بستی میں ترقی ہوا کرتی تھی, کیسے لوگ رہا کرتے تھے, کیسے میوے ملتے تھے, کیسے امن کا زمانہ تھا. لیکن اچانک حالات بدلتے ہیں, اچانک پوری چیزیں بدل جاتی ہیں, دیکھتے ہی دیکھتے انہیں خاک و خون میں لوٹا دیا جاتا ہے. یہی قرآن آپ کو چیخ چیخ کر سناتا ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. کیا بستی والے بڑے بے فکری کے عالم میں ہیں, امن میں آ چکے ہیں کہ انہیں کوئی عذاب نہیں آئے گا. یاد رکھ لینا چاہیے کہ ہمارا عذاب اچانک رات میں آ سکتا ہے جب وہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں. او امین اہل القرى ان یاتیہم بأسنا ضحا وهم يلعبون. اور کیا قوم والے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمارا عذاب نہیں آئے گا دن کے موقع پر جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اف امینوا مکر اللہ. کیا یہ لوگ اللہ کے مکر سے بے فکر میں پڑ گئے ہیں, بے فکری کے عالم میں ہیں, یہ سوچے ہوئے ہیں کہ یہی ہماری زندگی ہے, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, کوئی چینجز نہیں آئیں گے, یہی روٹین ہوگا, اسی طریقے سے میں زندگی آگے بڑھاؤں گا اور اسی عالم میں قبر کے حالت میں چلے جاؤں گا. کیا سوچ میں پڑے ہوئے ہیں, یہ کیسی بے فکری ہے, یہ کیسے بد امنی ہے جس میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے اف امینوا مکر اللہ, اللہ کے مکر سے بے فکر پڑے ہوئے ہیں. وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. اور خسارت اٹھانے والی قوم ہوتی ہے جو ان حالات پر نظر نہیں رکھتی, یہ سمجھی ہوئی ہوتی ہے کہ اب کوئی بے فکری نہیں, کوئی بد امنی نہیں, اب تو چین و سکون ہے, اب تو حالات ایک جگہ سیٹل ہو چکے ہیں. اگر کوئی قوم یہ سوچتی ہے, اللہ کہتا ہے یہ قوم خسارت اٹھانے والی ہے. اللہ نے اس زمانے کو, اس زمین کو, ان لوگوں کو, اس دنیا کو ہمیشہ سیٹل ہونے کے لیے نہیں بنایا ہے. حالات بدلتے رہتے ہیں, حالات بدلتے رہتے ہیں. یہ دیکھیے اللہ نے قوم عاد کے بارے میں کیا کہا. قوم عاد کے پاس ہود علیہ السلام آئے, انہوں نے ڈرایا, اور اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ یہ ایسی مضبوط قوم تھی, ایسے دیو ہیکل لوگ ہوا کرتے تھے, ان کے بازو میں اتنی طاقت تھی کہ پہاڑوں کو تراشتے تھے, پہاڑوں میں گھڈا کھود کے اپنے پانی کے لیے ٹنکیاں بناتے تھے, اور بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے اپنے گھر بناتے تھے. بڑے مضبوط لوگ ہوا کرتے تھے, بلکہ تکبر میں پڑ گئے, کہا کرتے تھے کہ من اشد منا قوہ, ہم سے طاقتور کون لوگ ہیں, ہم سے مقابلہ کون کرے گا. مانا یہ کہ ہمارے حالات کو کون بدلے گا. ہم بازاروں میں ہیں, ملکوں میں ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں, ہمیں نقصان کون پہنچائے گا, ہمیں ڈسٹرب کون کرے گا. یہ فخر, یہ غرور تھا.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور دیکھتے ہیں کہ ایسی مضبوط قوم جن کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، آنن فانن 7 دن 7 رات کے آندھی میں ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا گیا۔ جب ان کے وادی میں گھٹا ٹوپ ابر آئے تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ کہا ھذا عارض ممطرنا، کہا کہ یہ جو گھٹا ٹوپ اندھیرا، یہ جو ابر آسمان میں چھا گئے ہیں، یہ آئے ہیں ہمیں بارش دینے کے لیے، یہ آئے ہیں ہمیں پانی مہیا کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا، ہود علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب ہو، ایسا گھٹا ٹوپ اندھیرا، ایسی کالی بادل ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ڈر جاؤ اللہ سے۔ لیکن قوم والوں نے کہا کہ تم کنہیں ڈرا رہے ہو؟ ہماری طاقت کو للکار رہے ہو، ہمیں چیتاونی دے رہے ہو؟ ہرگز نہیں، یہ بادل ہمیں بارش برسانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا بل ہوا مستعجلتم بہ فی ریح فیہا عذاب علیم۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو گھٹا ٹوپ اندھیرے کالے بادل ہیں، یہ وہ ہے جس کے تعلق سے تم جلدی مچا رہے تھے۔ تم نے بار بار ہود سے کہا کہ چل لاؤ بتاؤ اللہ کا عذاب کیسے ہوتا ہے۔ تم نے بار بار ہود سے یہ چیتاونی دی کہ چلو بتاؤ تم جن چیزوں سے بار بار ڈراتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ اجاڑ دے گا، بستیوں کو برباد کر دے گا، چلو لاؤ دکھاؤ، ہم نے تو کبھی ایسا دیکھا نہیں، ہم نے تو کبھی ایسے سنا نہیں، ہمیں کون ختم کرے گا؟ ہم تو ویل سیٹلڈ لوگ ہیں، ہماری بستیاں ہیں، ہمارے بازار ہیں، ہماری دولتیں ہیں، ہماری عمارتیں، ہمارے گھر ہیں، یہ قوم کہا کرتی تھی۔ اور اللہ نے ایسا عذاب بھیجا، انہوں نے اسے بادل سمجھا، پانی کا ذریعہ سمجھا، اور ایسا اللہ کا عذاب آیا، ایسا اللہ کا عذاب آیا کہ انہیں ان کی بستیوں سے اجاڑ دیا گیا، یہ کھڑے کھڑے مار دیے گئے۔ جب ان کی بستی پوری اجاڑ دی گئی تو اللہ نے کہا کہ کأنہم، یہ لوگ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یہ ایسے نظر آ رہے تھے کہ بہت بڑا کھجور کے درخت کا کھیت تھا اور ان کھیتوں کو جلا دیا گیا۔ تو اس کے بعد جو پرزے بچے کچھ نظر آتے ہیں، بالکل ان کی بستیاں ایسے نظر آ رہی تھی، سب کچھ اللہ نے برباد کر ڈالا، سب کچھ اللہ نے اجاڑ دیا۔ عزیز ساتھیو، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے مکر سے امن میں آنا یہ قوم ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہوتا۔ یہ حالات جہاں ہم بیٹھ کے انالیسس کریں کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، حالانکہ معلوم ہے حق کیا ہے اور باطل طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر جہاں ہم ان لوگوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ عبرت حاصل کریں گے، اور یہ نہیں سوچیں گے کہ بھائی ہمارا ملک محفوظ ہے، ہمارے لوگوں نے اسے محفوظ کر رکھا ہوا ہے، یہاں کوئی کچھ آنے والا نہیں ہے۔ یہ سوچنا یہ بیوقوف اور نادان قوموں کا طریقہ ہوتا ہے، بلکہ ان چیزوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہم آنے والی زندگی میں، آنے والے ایام میں کیسے اپنی قبر کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ہوگا کیا؟ فتنے میں پڑیں گے، عذاب آئے گا، جان جائے گی، ختم ہو جائیں گے، اور جان جانے کے بعد لوٹنا کہاں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، لوٹنا تو اسی اللہ کی طرف ہے، اسی کے پاس یہ روح لوٹتی ہے اور وہیں پر اسے حساب کتاب دینا ہوتا ہے۔ لوٹنا تو اللہ ہی کے پاس ہے، لوٹنا تو اسی قبر میں ہے اور اسی قبر کے احوال کو جھیلنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی بہت بڑے عالم نے ایک نصیحت کی، بتایا کہ آپ رمضان کے بعد تقوی کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے رمضان میں بار بار سنا، بار بار ان آیتوں کو دہرایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسے اس سے پہلے والوں پر فرض قرار دیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا وہ میکینزم پراپر کام کر پائے، تمہارے اندر تقوی کا وہ عنصر ٹھیک سے کار فرما ہو، ٹھیک سے کام کرے۔ یہی مقصد تھا، یہی اللہ کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی بنیاد تھی کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی والی زندگی کو اختیار کریں۔ ہم نے بارہا رمضان میں ان آیتوں کو سنا، بارہا رمضان میں ان باتوں کو سنا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو تقوی والی زندگی ہے، اسے آپ ٹھیک سے اپنانا چاہتے ہیں تو ان نسخوں پر کام کریے گا۔ اگر آپ قبر میں جا رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے خیال کر لیجئے گا کہ یہ قبر ہمیشہ گھٹا ٹوپ اندھیری والی ہوتی ہے، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوتا ہے، بڑا تنگ معاملہ ہوتا ہے، آپ اکیلے ہوں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔
اور آپ ادھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے روشنی نکل آئی اور آپ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی نماز ہے جس کی وجہ سے آپ کو روشنی ملی ہوئی ہے، اور آپ سوچیں گے کہ یہ روشنی آپ کو قیامت تک رہنی ہے، تو آپ کو نمازیں کیسی درست کرنی ہے تھوڑا آپ یہ خیال کر لیجئے۔ اور قبر میں ہیں، آپ کو اذیت ہو رہی ہے اور اچانک آپ کو اذیت سے روک دیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایمان تھا، آپ کو کہا گیا کہ اللہ پر یقین، اللہ کا تقوی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو قبر میں امن مل رہا ہے۔ آپ کو خوشبو آ رہی ہے، آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے ذکر و اذکار کے بدلے ہیں۔ آپ نے زمین میں جو اللہ اللہ کہا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا جو رٹا لگایا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ آپ کو قبر میں خوشبو آ رہی ہے، چین و سکون مل رہا ہے۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے ان حالات پر غور کریں، تھوڑی دیر کے لیے ان حالات پر غور کریں اور جان رکھیں کہ آپ جو بھی یہاں عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ آپ کو قبر میں ملنے والا ہے، اور قبر میں آپ کو قیامت تک رہنا ہے اور لمبی مدت گزارنی ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ حالات کیسے ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کون سی حالت میں ہوگا۔ لیکن کتاب و سنت کی تعلیمات سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اس قبر کو آپ کو منور کرنا ہے، اسے آپ کو جنت کا باغیچہ بنانا ہے، تو آپ کے ساتھ عمل کے علاوہ کوئی دوسری چیز چلنے والی نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ قبر کے اندر داخل ہونے والی چیز آپ کا عمل ہے، آپ کے یہی نماز ہے، آپ کا یہی روزہ ہے، آپ کا یہی تقوی، یہی ڈر، یہی خوف، یہی خشیت، یہی اللہ کا ذکر، یہی اللہ کے لیے سجدے، یہی قرآن کی تلاوت۔ اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت، قرآن آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قرآن آئے گا اور اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا، قیامت تک کے حالات کو درست کرنے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ اچھے اعمال، نیک اعمال ہیں آپ کے ساتھ قبر میں چلنے والے ہیں۔ ان حالات پر غور کرنا چاہیے اور اس طریقے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ میں کیسے اپنی آخرت کو درست کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کتنی پیاری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگو 5 چیزوں کے تعلق سے پہلے سے چوکنا ہو جاؤ، اس تعلق سے ہوشیاری اختیار کرو، نادان اور بیوقوف مت بن جاؤ۔ 5 چیزیں ہوتی ہیں، کہا شبابک قبل حرمک، نوجوانی بوڑھے ہونے سے پہلے۔ آپ کے بازو میں طاقت ہے، آپ کے اندر چستی پھرتی ہے، بھاگ دوڑ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے عبادت کر سکتے ہیں، بہت دیر تک ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، دماغ آپ کا ٹھکانے ہیں، آپ بیٹھ کر اللہ کو یاد کر سکتے ہیں اور حرام سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس نوجوانی میں ایک کام کر لو، اگر بوڑھے ہو جاؤ گے تو نماز نہیں پڑھ پاؤ گے، بوڑھے ہو جاؤ گے تو کھڑ نہیں پاؤ گے۔ ان بزرگ حضرات کا کیا کہنا جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے راہ میں گزاری۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑا نمونہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جنہوں نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ لیکن ان نوجوانوں کا کیا جو اپنی چستی پھرتی کو غلط راستے میں استعمال کرتے ہیں، اپنی طاقت کو غلط راستے میں ڈالے ہوئے ہیں، دنیا حلال ہو یا پھر حرام ہو، اسے جیسے بھی ہو اسے کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد نہ نظروں کی حفاظت، نہ اس کے بعد اپنے حالات کی حفاظت، جیسے چاہے من مانی جو گزارتے ہیں۔ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شبابک قبل حرمک، تمہاری نوجوانی، تمہاری چستی پھرتی طاقت، انہیں بوڑھے ہونے سے پہلے اس تعلق سے چوکنا ہو جاؤ، کیونکہ آپ نوجوانی میں جو عبادت کر سکتے ہیں بوڑھے ہونے کے بعد نہیں کر سکتے۔ نوجوانی میں جتنا آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں بوڑھے ہونے کے بعد نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے نوجوان کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے جو نوجوان ہے لیکن اس کے پاس غلط سوچ یا پھر غلط بدچلنی، ایسی سوچیں نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نوجوان کو دیکھ کر تعجب کرتا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، نوجوانی، بازوؤں میں طاقت، بوڑھے ہونے سے پہلے آپ اس تعلق سے سیریس ہو جائیے، سنجیدہ ہو جائیے، اسے ضائع ہونے مت دیجیے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھ لیجئے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کے لیے عبادتوں کا راستہ چنا ہوا ہے۔ ابھی آپ رمضان میں عبادت کر رہے تھے، رمضان سے باہر نکلے، روزے رکھیں گے، پھر آپ کو عبادت کرنی ہے۔ مومن ایک عبادت سے نکل کے دوسرے عبادت میں داخل ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ ایک عبادت سے نکلتا ہے تو دوسری عبادت میں داخل ہوتا ہے، اسی حالت میں دنیا کو چھوڑتا ہے، اسی حالت میں اپنے عمر کو گھٹاتا ہے۔ کیونکہ اگر کہیں وہ ادھر ادھر بھٹک جائے، تھوڑی دیر کے لیے وہ یہ عبادت کے ماحول سے باہر نکل جائے
تو شیطان 24 گھنٹے اس کا انتظار کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی نفس اسے برباد کرنے کے لیے منتظر ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومن کے لیے زندگی ایسے ہی بنائی ہے، اس کے لیے اس زمین میں کوئی ریسٹ نہیں ہے، وہ عبادتوں کے بعد عبادت کرتا ہے اور عبادتوں سے اپنا غذا لیتا ہے، اسی میں اس کا اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے والوں کے آپ حالات دیکھیں گے جہاں پر لوگ بڑی لمبی زندگی گزارا کرتے تھے، کوئی تھا 100 سال، کوئی 200، کوئی 300 سال۔ انہیں جو لمبی لمبی زندگیاں ملتی تھی، انہیں عبادات کرنے کے جو موقع ملتے تھے، انہیں بھی یہی کہا گیا کہ بھائی اس دنیا کے اس لمبی مدت کو دیکھ کر غفلت میں مت پڑ جاؤ، یہ زندگی اچانک ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ہر چیز کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر دن، ہر رات عبادتوں میں مصروف رکھا گیا ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت میں آپ کو 5 وقت کی نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادتوں سے بھر دیا گیا۔ آپ کو شیطان کے راہ کی طرف چلنے کے امکانات پورے ختم کر دیے گئے، کیونکہ آپ اس راہ میں چلیں گے تو واپس آنا مشکل ہو جائے گا۔ اس راہ میں چلیں گے آپ اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے، اور شیطان کو اللہ نے پہلے سے اجازت دے رکھی ہے، اسے بھرپور طاقت ہے اور 24 گھنٹے آپ کو دیکھتے رہتا ہے اور آپ کی کمزوریوں سے واقف ہے۔ اس کے حملوں سے ہم ہماری طاقت کے ذریعے سے بچ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ اللہ کے اگر آپ سپورٹ نہیں لیں گے تو اس ظالم شیطان سے آپ اپنے چیزوں کو بچا نہیں سکتے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شبابک قبل حرمک، اپنی نوجوانی بڑھاپے سے پہلے۔ پھر کہا صحتک قبل سقمک، صحت مند ہے، صحت مند ہے، بیماری سے پہلے اس تعلق سے چوکنا ہو جاؤ، بیماری سے پہلے اس تعلق سے سیریس ہو جاؤ کہ کہیں حالات اچانک بدل نہ جائیں، کہیں اچانک سے کوئی رپورٹ نہ آ جائے، کہیں اچانک سے آپ کا کوئی جسم کا حصہ کام کرنا چھوڑ دیں، کہیں اچانک سے آپ انتہائی بیمار پڑ جائیں، جو کہ ہم اس دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں۔ کیسے کیسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، کیسے کیسے حالات کو ہم نے دیکھا ہے، اچھا خاصا آدمی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات بدل گئے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہسپتال کا بن کر رہ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے ٹیسٹوں کے درمیان اس نے اپنی زندگی گزار دی۔ یہ جو حالات میں جو تبدیلی آتی ہے، اس تعلق سے سیریس ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحتک قبل سقمک، تمہاری صحت مندی کمزور پڑنے سے پہلے، بیمار پڑنے سے پہلے ان چیزوں کے تعلق سے سیریس ہو جاؤ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غناک قبل فقرک، آپ کے پاس مالداری ہے، بے حاجت مندی ہے، حاجت مندی آنے سے پہلے اس تعلق سے سیریس ہو جاؤ۔ یہ جان رکھو کہ اللہ نے تمہیں مالداری میں رکھا ہوا ہے، بے نیازی میں رکھا ہوا ہے، تم کسی کے محتاج نہیں، تم کسی کے حاجت مند نہیں، تمہیں اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ تو ایسی نعمت کا خیال کریں، ایسی نعمت کو اپنے ذہن میں سے جگا دیں اور اس تعلق سے اس کی شکر گزاری کرنے کی کیفیت پیدا کریں، ناقدری سے بچیں، نا شکر گزاری سے بچیں، بلکہ ان چیزوں کی شکر گزاری ادا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غنا کا قبل فقرک، مالداری غریب ہونے سے پہلے، حاجت مندی بے حاجت مندی سے پہلے۔ اللہ اکبر، ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چوکن نہ ہو جائے۔ پھر کہا فراغک قبل شغلک، فراغک قبل شغلک، آپ بیزی نہیں ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ مصروف نہیں ہیں، کسی مصیبت میں نہیں پڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ حالات دیکھ رہے ہیں، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی واپس جا رہا ہے تو کوئی اپنی تجارت کو لے کر پریشان ہے۔ یہ جو دگرگون جو حالت ہو جاتی ہے جس میں آپ کا فری ٹائم ختم ہو جاتا ہے، آپ 24 گھنٹے مصروف ہو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو خالی وقت ہے، مصروف ہونے سے پہلے اسے فائدہ اٹھا لیں، مصروف ہونے سے پہلے اسے فائدہ اٹھا لیں۔ وقت مل رہا ہے اسے ضائع مت کریں، وقت مل رہا ہے آپ ہمیشہ یہ مت کہیے کہ مجھے انٹرٹین کرنا ہے، مجھے میرا دل بہلانا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، آپ ریلیکس کہیے، انٹرٹینمنٹ کہیے، دل بہلانا کہیے، یہ سب کچھ اسی اللہ کی ذکر میں ہے، اسی اللہ کے دین میں ہے، اسی اللہ کے دین پر عمل کرنے میں ہے، ورنہ اس دائرے سے باہر آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی ریلیکس نصیب نہیں ہوگا، آپ کو شیطان اپنے رنگوں میں ڈوبو کے آپ سے کھیلتے رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فراغک قبل شغلک، آپ کے پاس جو خالی وقت ہے اس سے پہلے کہ آپ مصروف ہو جائیں، اس خالی وقت سے فائدہ اٹھا لیں، اس خالی وقت سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور پھر کہا وحیاتک قبل موتک، زندگی ملی ہوئی ہے، مرنے سے پہلے سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ اعمال کرنا ہے تو اسی زندگی میں ممکن ہے،
مرنے کے بعد توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. قبر میں آپ لاکھوں مرتبہ چیخیں, لاکھوں مرتبہ اللہ کو پکاریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبروں میں معاف نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وقت کا پابند ہوتا ہے. اللہ اپنے نظام کو اللہ نے جسے چلایا ہوا ہے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پابند ہوتا ہے. توبہ کے دروازے بند ہو گئے, دوبارہ نہیں کھلتے. توبہ کے دروازے بند ہو گئے, دوبارہ رجوع کا تصور نہیں. تو موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانے. یہ جو زندگی اللہ نے دے رکھی ہے, اس میں جو پل پل اللہ نے دے رکھے ہیں, منٹ منٹ اللہ نے دے رکھے ہیں, جو دن اور رات اللہ نے دے رکھے ہیں, اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں موت آنے سے پہلے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ صراحت نے کہا کہ لوگو موت سے پہلے اپنے لیے کچھ کر لو. دیکھیے اللہ نے ایک جگہ کہا وَأَنفِقُوا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ کہتا ہے کہ لوگو اللہ کے راہ میں انفاق کر لو اس سے پہلے کہ موت آئے, اور جسے موت آئے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہیں یہ نہ کہے کہ اے اللہ مجھے کیوں مہلت تو نے نہیں دی, اور مجھے مہلت دیتا تو میں زمین میں تیری راہ میں صدقہ کرتا, تیرے راہ میں میری دولت کو لٹاتا, میں نے جو خزانے بھر رکھے ہیں, میں نے جو بیلنس بنا رکھا ہے, میں یہ ساری کی ساری 58-54 اے اللہ میں تیرے راہ میں لگا دیتا, اے سارے کے پیسے تیرے راہ میں خرچ کر دیتا. کیونکہ اہل علم کہتے ہیں کہ جب محشر کے میدان میں لوگ جمع ہوں گے, اپنے اپنے عملوں کا بدلہ لے رہے ہوں گے, تو جن لوگوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کیے ان کے بدلے بڑے ہی زبردست ہوں گے, ان کے بدلے بڑے ہی انوکھے ہوں گے. تو اس وقت بندے مومن کہے گا کہ اے کاش میں نے پوری دولت لگا دی ہوتی, اے کاش میں سارے کے سارے پیسے اللہ کے راہ میں لگا دیتا, کیونکہ وہ اس کے بدلے دیکھ رہا ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کا ذکر قرآن میں کیا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور یہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ میں صدقہ کر کے میں تیرا نیک بندہ ہو جاتا. اللہ کہتا ہے لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک قانون نہیں کہ اگر کسی کی موت آ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں پل بھر کے لیے بھی تاخیر کرے. یہ اللہ کے ہاں قانون نہیں. واللہ خبیر بما تعملون. تم جو عمل کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھرپور اس سے واقف ہے. تو عزیز ساتھیو, زندگی مرنے سے پہلے یہ جو زندگی ملی ہے یہ آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ ہے. ہاں ہم نے رمضان میں عبادت کی, یاد رکھ لیجئے رمضان کی عبادت قبول ہونے کی شرط اہل علم نے بتائی ہے کہ آپ رمضان کے بعد بھی وہی کیفیت سے رہیں, اسی جذبے سے رہیں. یہ نہیں کہ بھائی رمضان چلا گیا اب اس کے بعد چلو 11 مہینے جیسے چاہے گزاریں اور پھر رمضان آئے گا تو پھر اچھے ہو جائیں گے. تو یہاں پر مجھے حسن بصری کی بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ قوم کتنی بیکار اور نادان قوم ہے جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتی ہے, جو اللہ کو صرف رمضان کے مہینے میں پہچانتی ہے. یہ رمضان کا مہینہ تو ایک ٹریننگ پیریڈ تھا جس میں آپ کو بتایا گیا کہ بھائی آپ اپنی زندگی سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دن میں روزے, رات میں تراویح, تہجد کی نماز اور دعائیں, اللہ کی باتیں سننے کا موقع, یہ جو ساری نعمتیں جو نصیب ہوئی وہ صرف رمضان سے محدود ہو کر نہ رہیں بلکہ غیر رمضان میں بھی آپ کے اندر عبادت کا وہ جذبہ, اس کی ٹریننگ ہو. یہی تو رمضان مہینے میں ہوئی, یہی تو رمضان کے مہینے میں سکھایا گیا ہے. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حیاتک قبل موتک, تمہاری زندگی مرنے سے پہلے اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں. عزیز ساتھیو, یہ 5 چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تاکہ آپ جان رکھیں کہ یہ چیزیں کبھی بھی بدل سکتی ہیں, کبھی بھی تبدیلی آ سکتی ہے, کبھی بھی حالات بدل سکتے ہیں. ایک ہی حالات, ایک ہی طرز, ایک ہی زندگی نہیں ہوتی. عزیز ساتھیو, نشیب و فراز, اتار چڑھاؤ ہماری زندگی کا حصہ ہوتا ہے. اس کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے, موقعوں کو غنیمت جاننا ہے, ہاتھوں سے جانے نہیں دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 2 ایسی نعمتیں ہیں جس تعلق سے دنیا کے اکثر بیشتر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. 2 نعمتیں ان کے پاس ہوتی ہیں لیکن غفلت میں ہوتے ہیں. وہ کون سی 2 نعمتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصحۃ والفراغ, صحت مندی اور اس کے بعد خالی وقت. صحت مندی اور خالی وقت. ایک انسان اسی وقت میں اپنی آخرت سنوار سکتا ہے,
اسی وقت میں قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے، اسی وقت میں وہ اللہ کے ذکر کو تازہ کر سکتا ہے، اور اسی وقت میں ساری برائیاں کر سکتا ہے، اسی وقت میں گالی گلوچ کر سکتا ہے، اسی وقت میں حرام کما سکتا ہے۔ یہی وقت ہے نا، یہی کنٹینر ہے، اس میں آپ اچھا بھی کر سکتے ہیں، برا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وقت آپ کے لیے خالی مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحت بھی کافی بڑی نعمت ہے۔ تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث یاد آ رہی ہے، اسے سنا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرآن کی آیت پڑھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کل یوم ہوا فی شأن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر روز کچھ نہ کچھ اسے کام ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہتا ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مطلب ہوا فی شأن، کچھ نہ کچھ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یغفر ذنبا یفرج کربا یرفع قوما ویضع آخرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی کے گناہ کو بخشتا ہے، کسی کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، کسی کے حاجت کو پوری کرتا ہے، کسی ظالم قوم پر اپنا عذاب برساتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو عزت بخشتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے، کسی قوم کو اوپر اٹھاتا ہے، کسی قوم کو نیچے کر دیتا ہے۔ یہی معنی ہے اس آیت کا، یہی معنی ہے اس آیت کا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا ہوا ہے، اور اسی میں حالات بدلتے رہتا ہے، بدلتے رہتا ہے، بدلتے رہتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا ختم ہونے والی ہے۔ عزیز ساتھیو، اس دگرگون حالات میں، اس بگدوڑ میں کہیں ہم ضائع نہ ہو جائیں۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اعمال درست کریں۔ آج کے اس خطبے کا لب لباب یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال کی درستگی کے تعلق سے سوچیں، آپ اپنے اعمال میں زیادہ منہمک ہوں۔ یہ نہیں کہ بھائی رمضان چلا گیا اور اس کے بعد ہم اپنا پرانا راستہ، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے، اسی راستے میں نہ پڑ جائیں، بلکہ رمضان سے جو سیکھا ہے اسے کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں۔ نفل روزے رکھا کریں، تہجد کی نماز، اللہ اکبر، اسے آپ نے جو رمضان میں پڑھا ہے اللہ کے لیے اسے ضائع ہونے مت دیجیے۔ فجر کے وقت سے پہلے آپ 10 منٹ پہلے اٹھ جائیے، 15 منٹ پہلے اٹھ جائیے، اور وتر کی نماز کم از کم 2 رکعت اور وتر کی نماز پڑھ لیجیے۔ یہ جو بابرکت وقت ہے، یہ جو بابرکت وقت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی سنتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے، مانگنے والے کے مانگ کو دیتا ہے، اللہ اکبر، یہ جو مبارک گھڑی ہے، ہم کتنے ہیں جو رمضان سے فائدہ اٹھا رہے تھے، لیکن جیسے رمضان چلا گیا ان مبارک گھڑیوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حالات کو درست کریں، ہم حالات سے عبرت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق بخشیں، اور ہمارے اعمال کو درست کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشیں۔ وہی نماز میں عبادت میں، نماز میں وہی لذت، روزے میں وہی مزہ، اور اس کے بعد تہجد میں وہی مزہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو عطا کریں۔ ھذا باللہ توفیق، صلی اللہ علیہ وسلم۔